السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 523 پڑھیں گے، جو کتاب الصیام کی پہلی حدیث ہے۔ الصیام یہ صومن کی جمع ہے، اور صوم کا معنی ہوتا ہے روزہ رکھنا۔ یہ ہماری شریعت کا ایک بنیادی رکن ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، جن میں پہلا ہے کہ توحید اور رسالت کی گواہی دینا، نماز کو قائم کرنا، اور پھر اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی اور رمضان المبارک کے روزے اور حج۔ تو یہ فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر رمضان المبارک کے 30 یا 29 روزے فرض کیے، یعنی یکم رمضان سے لے کر 30 یا 29 رمضان تک۔ تو ان کی گنتی کو پورا کرنا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ یہ لازم بات ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں اور تم ان کی یعنی گنتی کو پورا کرو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اس لیے کہ تم ان روزوں کی گنتی کو پورا کر سکو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ تو گنتی کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتا ہے، مثلاً عورت کے بعض مخصوص ایام، یا مردوں کا سفر کرنا، یا بیماری کی حالت، یا کوئی آنکھ نہ کھلنا، کسی بھی وجہ سے اگر روزہ چھوٹ جائے تو یہ بات لازم ہے کہ اس کو رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد پورے سال میں، یعنی اگلے رمضان سے پہلے پہلے اس روزے کی قضا دی جائے۔ اور اس میں آگے مسائل میں یہ بات آ جائے گی کہ حاملہ اور مرضعہ، یعنی دودھ پلانے والی اور بچے کی پیدائش سے پہلے عورت کے جو ایام ہوتے ہیں، ان میں اگر وہ روزہ اس لیے چھوڑ دے کہ اس کی صحت یا بچے کی صحت متاثر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رخصت ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے بعد اپنے ان روزوں کی قضا دے۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ فدیہ لگ جائے گا، لیکن اکثریت کی رائے یہ ہے کہ عورت کے ان روزوں پر فدیہ نہیں لگتا، کیونکہ اس میں عورت کی بعد میں صحت ہو جاتی ہے، اور یہ عارضی عذر جتنے بھی ہیں ان میں فدیہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جب بعد میں صحت ہو جائے تو پھر روزوں کی قضا پوری کر دینی چاہیے۔ تو ہم پڑھتے ہیں آج 523 نمبر حدیث۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، کہ رمضان المبارک کے خیر مقدم کے لیے ایک دن یا 2 دن کا روزہ نہ رکھو، الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ، سوائے اس آدمی کے جو پہلے سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے، یعنی جس طرح لوگوں کو سوموار جمعرات کی عادت ہے یا اس کے کوئی قضا کے روزے رہتے ہیں تو وہ رمضان المبارک سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھ سکتا ہے۔ ورنہ جاہلیت میں جس طرح لوگوں کی عادت تھی کہ یا بعض لوگ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے یا اپنی عادت بنانے کے لیے رمضان سے پہلے متصل قبل 1-2 روزے رکھتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال کہتے ہیں من صام اليوم الذی یشک فیہ، جس شخص نے اس دن کا روزہ رکھا جس میں چاند کے نکلنے کا شک تھا، فقد عصا ابا القاسم، اس نے ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ذکرہ البخاری تعلیقاً، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تعلیقاً ذکر کیا ہے معلق طور پر، اور خمسہ نے اس کو موصول قرار دیا ہے، اور ابن حبان نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ تو جس دن میں شک تھا، یعنی شک والے دن کا روزہ رکھنا یہ منع ہے، کہ جس طرح شعبان کے 29 دن تو گزر گئے، اب 29ویں دن کے بعد رات کو چاند کا انتظار تھا، لیکن بادل ہو گئے، چاند نظر نہیں آیا، نہ کہیں سے کوئی گواہی ملی ہے، تو ایسی صورت میں شک کے طور پر 30 شعبان کو روزہ رکھ لینا یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔
بلکہ یہ ہے کہ شعبان کی اگر 29ویں دن کے بعد 30ویں رات کو رمضان کا چاند نظر نہیں آیا تو وہ شعبان کا دن ہی شمار کیا جائے گا۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے آخر میں 29ویں روزے کے کھولنے کے بعد 30ویں رات میں اگر شوال کا چاند نظر نہیں آیا تو روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، شک کی بنا پر نہ چھوڑیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی جو مہینہ جاری ہے اگر اگلے مہینے کا چاند نظر نہیں آیا تو اس کو 30 دن تک مکمل کر لو، پھر آگے چلو، کہ پھر یعنی جب 30 مکمل ہو جائیں گے تو اگلے دن خود ہی شروع ہو جائے گا اگلا مہینہ۔ یہ اگلی حدیث میں بھی اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، آپ فرماتے تھے اذا رأیتموہ فصوموا، جب تم رمضان کا چاند دیکھ لو تو اس کا روزہ رکھ لو، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، اور جب تم شوال کا چاند دیکھ لو تو روزہ چھوڑ کر عید کی تیاری کر لو، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، اگر تم پر بادل کر دیے جائیں تو تم اس کا اندازہ کر لو۔ متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ 30، اگر تمہارے اوپر بادل کر دیے جائیں تو تم 30 کی گنتی کا اندازہ کرو، یعنی جو جاری مہینہ ہے اس کے 30 دن پورے کر لو، کہ اگر شعبان سے آگے رمضان کا چاند نظر نہیں آیا بادلوں کی وجہ سے تو شعبان 30 کا کر لو، اور اسی طرح اگر رمضان میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا، بادل ہو گئے ہیں، تو رمضان کے 30 دن پورے کر لو۔ یا یہ ہے کہ کوئی ایک شخص بھی اس بات کی گواہی دے دے کہ اس نے چاند دیکھا ہے اور گواہی دینے والا مسلمان ہو، تو پھر اس ایک بندے کی گواہی پر یہ یعنی اگلے مہینے کو ہم شروع کر سکتے ہیں۔ وَلَهُ فی حدیث ابی ہریرہ، اور اسی کے لیے یعنی بخاری میں ہی ابو ہریرہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30، کہ شعبان کی 30 دنوں کی گنتی کو مکمل کر لو، یعنی اگر رمضان کا چاند نہیں نظر آیا، فضا ابر آلود ہے، تو پھر 30 دن پورے کر لو، تو اگلے دن تو خود بخود ہی رمضان شروع ہو جائے گا، تو یہی طریقہ بہتر ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ترا الناس الہلال، لوگوں نے چاند دیکھا، فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی، انی رأیتہ، کہ میں نے خود چاند کو دیکھا ہے، فصام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ لیا، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ، اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور حاکم اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لوگ جب عید کا چاند دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے اور دیکھنے کی کوشش کی تو ان میں سے ایک آدمی نے چاند کو دیکھ لیا، باقیوں کو تو نظر نہیں آیا، لیکن ایک نے جب اس چاند کو دیکھا تو اس ایک کی گواہی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں۔ تو یعنی اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو پھر اس مہینے کے 30 دن پورے کیے جائیں گے، اور اسی طرح اگر 29 رمضان کو چاند نظر نہ آئے تو رمضان کے 30 دن مکمل کر لیے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں جگہ پر چاند کو دیکھا ہے خود، اور کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک شہر میں بادل ہیں تو کسی قصبے میں نہیں بھی ہیں، اور وہ شخص مسلمان ہو، تو اس اکیلے آدمی کی گواہی پر اگر وہ معتبر اور مقبول آدمی ہے تو اس کی گواہی کے اوپر علماء سارے لوگوں کو روزہ رکھنے یا افطار کرنے کا حکم دیں گے۔ لیکن اگر 2 ہو جائیں تو یہ بہت بہتر ہے، یعنی 2 گواہیاں اگر ہو جائیں تو یہ 1 سے زیادہ بہتر ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان اعرابیا جاء الی النبی، بے شک ایک دیہاتی صحرا نورد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، پس اس نے کہا، انی رأیت الہلال، بے شک میں نے چاند کو دیکھا، ہلال کہتے ہیں پہلے دن کے چاند کو، کہ میں نے چاند کو دیکھا ہے۔ فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتشہد ان لا الہ الا اللہ،
کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ قال نعم، اس نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، اس نے کہا کہ جی ہاں۔ قال فأذن فی الناس یا بلال ان یصوموا غدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ کل روزہ رکھیں، کیونکہ جس وقت اس نے نبی علیہ السلام سے یہ بات کی اس وقت روزہ رکھنے کا ٹائم گزر چکا تھا، یعنی فجر کے بعد کی بات ہے۔ رواہ الخمسہ، اس حدیث کو خمسہ نے روایت کیا ہے، اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا، اور ابن حبان نے اور نسائی نے اس کے مرسل ہونے کو ترجیح دی ہے۔ تو اس حدیث سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ دیہاتی کی گواہی بھی قبول ہے، یعنی مدینے کے لوگ تو شہر کے رہنے والے تھے نا، تو دیہاتی کی اس طرح کی چاند دیکھنے کی گواہی یہ شہریوں کے لیے کافی ہے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ ایک شخص کی گواہی سب کے لیے کافی ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ گواہی دینے والے کا مومن ہونا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دینا، کلمہ پڑھنا ضروری ہے۔ کافر کی گواہی چاند کے نکلنے کی قبول نہیں ہوگی۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ روزہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ اس شخص نے جو گواہی دی تھی یہ طلوع فجر کے بعد اس نے بات کی تھی، اس لیے اس دن کا روزہ نہیں رکھا جا سکتا تھا، بلکہ اگلے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال لوگوں کو کہو کہ ان یصوموا غدن، کہ وہ کل کا روزہ رکھیں، یعنی روزہ طلوع فجر سے لے کر شروع ہوگا اور غروب آفتاب تک رہے گا۔ اس سے لمحہ بھر بھی پہلے یعنی اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی کہ اگر کوئی شخص فجر کے طلوع ہونے کے بعد میں روزے کی نیت کرے یا اس کا روزہ غروب آفتاب سے چند لمحے یا ایک لمحہ پہلے ہی کھل جائے تو اس کا وہ روزہ نہیں رہتا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے اگر کوئی احتراماً روزہ نہ کھلے، جس طرح خواتین کو عام طور پر ایسا مسئلہ لاحق ہو جاتا ہے، تو وہ احتراماً اگر نہ کھولیں تو اللہ قادر ہے کہ ان کو پورا اجر دے دے، لیکن اس دن کی قضا دینی پڑے گی، وہ روزہ یعنی وہ کفایت نہیں کرے گا۔ اگلی حدیث ہے وعن حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جس نے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے یبیت رات کے وقت روزے کی نیت نہیں کی، فلا صیام لہ تو اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو رات یہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک جاری رہتی ہے۔ اس دوران اگر کوئی شخص فرضی روزے کی نیت نہیں کرتا تو پھر اس کا روزہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی مثلا یہ زیادہ تر خواتین کا ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون شک میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی سحری کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اس بات کی نیت ضرور کر لے کہ میں چیک کرتی ہوں، اگر میں ٹھیک ہوئی تو میں روزہ رکھ لوں گی۔ اگر اس نے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے یہ نیت نہیں کی تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ یبیت یعنی یہ رات کے بارے میں یہ لفظ بولا جاتا ہے نا، تو رات کے کسی بھی حصے میں وہ نیت کر لے، چاہے فجر کے طلوع ہونے سے لمحہ بھر پہلے نیت کر لے۔ آج کل تو یہ نیٹ پہ سارے ٹائم آئے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر فجر طلوع ہوگی اور اتنے بج کے اتنے منٹ پر سورج نکلے گا اور یہ وہ، تو اس سے پہلے پہلے اگر کوئی نیت کرے تو پھر اس کا روزہ ہوتا ہے، یعنی فجر سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ اور دارقطنی میں ہے، یعنی یہ اس کی سند یوں ہے کہ رواہ الخمسہ، اسے خمسہ نے روایت کیا ہے، اور ومال الترمذی والنسائی الی ترجیح وقفہ، یعنی امام ترمذی اور امام نسائی یہ دونوں ترجیح دیتے ہیں، یعنی ان کا جھکاؤ اس طرف ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، وہ اس کو موقوف ہونے کو اس کے ترجیح دیتے ہیں۔ وصححہ مرفوع ابن خزیمہ وابن حبان، اور صحیح بات یہ ہے
کہ یہ ابن خزیمہ اور ابن حبان سے جب یہ روایت کی جائے گی یہی حدیث تو پھر یہ مرفوع ہوگی. یعنی حدیث بعض اوقات صحیح ہوتی ہے لیکن اس کی جو سند ہوتی ہے نا اس میں اگر ایک راوی کی وجہ سے وہ روایت موقوف ہے تو کوئی دوسری سند اگر اس کی مرفوع موجود ہے تو پھر وہ حدیث مرفوع ہی ہوتی ہے. ولد دارقطنی اور دارقطنی میں ہے کہ لا صیام لمن لم یفرضہ من اللیل، اس شخص کا روزہ نہیں ہے جو روزے کو رات سے فرض نہیں کرتا. تو ہم لوگ رات سے فرض کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی نماز تراویح پڑھنا فرض ہے یا کوئی کچھ مطلب لیتا ہے کوئی کچھ لیتا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے. وہی بات جو پہلے ہو چکی ہے کہ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے رات ہی ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص فجر کے طلوع ہونے سے پہلے روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی شام کو رات کو جس طرح ہم لوگ عام طور پر نماز تراویح پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بھی روزے کی نیت سے ہی پڑھی جاتی ہے. یا جس طرح ہم مثلاً رات کو کھانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ آٹا شاٹا گوندھ کر لیا ہے یا باقی چیزیں ساری تیار کر لی ہیں کہ صبح سحری کھانی ہے، تو یہ نیت ہی ہے. یہ جو نیت کے الفاظ ہیں جن کو لوگ ادا کرتے ہیں کہ یہ لفظ ضرور پڑھیں اور سحری کھانے کے بعد جس طرح کھانے کے بعد کی دعا پڑھی جاتی ہے اس طرح پڑھتے ہیں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی زبان سے الفاظ بول کر روزے کی نیت کی ہو. نہیں، بلکہ دل کی نیت ہے اور ایک انسان کا جو ایک ارادہ ہے، جس طرح نماز کے لیے کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہم اپنی زبان سے نیت نہیں کرتے، بلکہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ مصلی پر جب کھڑے ہوں تو اپنے آپ کو تھوڑا سا متوجہ کریں اور یہ سوچیں کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، فرض ہیں سنتے ہیں یا کون سی نماز ہے. یہ چیزیں اپنے ذہن میں لا کر کہ میں فرض پڑھنے لگی ہوں یا میں نماز سنت پڑھنے لگی ہوں یا یعنی یہ نماز کون سی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، ظہر کی ہے، فجر کی ہے، کون سی نماز ہے. تو یہ صرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا ہوتا ہے، زبان ہلا کر یہاں بھی نیت نہیں کی جاتی. تو ایسے ہی روزہ رکھنے کے لیے بھی زبان سے نیت کرنے کا کہیں بھی ذکر نہیں آتا. تو جو ہم تیاری کرتے ہیں یا اپنا ذہن بناتے ہیں یا یعنی ہم ایک سحری کھانے کی نیت سے اٹھتے ہیں تو یہ ساری نیت ہی ہے. ہاں البتہ جو عورت جو خاتون رخصت پر ہے تو اس کے لیے اب ضروری ہے کہ وہ اپنا ذہن بنائے، وہ بھی اپنے ذہن میں یہ چیز لائے گی کہ میں روزہ رکھ لیتی ہوں، اگر میرا ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو پھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں اس میں. تو یہاں اس مسئلے کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. فقال، آپ نے فرمایا، هل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ہم نے کہا لا، نہیں. آپ نے فرمایا فإنی اذن صائم، بس بے شک میں اس وقت روزے سے ہوں، یعنی میں نے روزے کی نیت کر لی ہے. ثم اتانا یوما آخر، پھر آپ اگلے دن یا کسی اور دن تشریف لائے. فقلنا، بس ہم نے کہا، اہدی لنا حیث، کہ ہمیں حلوہ کا تحفہ دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارینی ہی، مجھے دکھاؤ. فلقد اصبحت صائما فاکلا، آپ نے فرمایا کہ میں نے صبح کی تھی روزے کی حالت میں. فاکلا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حلوہ کھا لیا. رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ نفلی روزے کی نیت طلوع فجر سے پہلے کرنا لازمی نہیں ہے. اور یہ بھی دلیل ملی کہ اگر سحری کھائے بغیر نفلی روزہ رکھا گیا ہے تو اس کو کھولا جا سکتا ہے. اور یعنی یہ دونوں دلیلیں اس ایک حدیث سے ہی ملتی ہیں کہ جب آپ نے دیکھا کہ کچھ کھانے کو نہیں ہے تو آپ نے روزے کی نیت کر لی، اور جب دیکھا کہ کھانے کے لیے ہے تو روزے کی نیت تھی لیکن حلوہ کھا لیا. تو اس سے پچھلی جو احادیث تھیں اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ فرضی روزے کے لیے ضروری ہے کہ طلوع فجر سے پہلے یعنی رات کے کسی بھی حصے میں اس کی نیت کی جائے. اگر طلوع فجر سے پہلے ہم نے اس روزے کی نیت نہیں کی، طلوع فجر کے بعد کی ہے تو وہ روزہ نہیں ہوگا. تو نفلی روزے کی وہ حیثیت نہیں ہوتی. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ نفلی روزہ بھی بلا عذر نہیں افطار کرنا چاہیے،
اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے افطار کیا ہے تو وہ اس کی قضا دے۔ تو ٹھیک ہے، ویسے باقی ائمہ کرام اس قضا کو نہیں مانتے، لیکن اگر ایک شخص روزہ کسی مجبوری کی وجہ سے کھولتا ہے، بلا وجہ نہ کھولے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کھولتا ہے تو اگر وہ دے سکتا ہے قضا تو دے دے، اگر قضا دینا بھی مشکل ہو تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ اس وقت تک لوگ بھلائی پر ہی رہیں گے جب تک وہ جلدی افطار کرتے رہیں گے، متفق علیہ۔ اور ترمذی کے الفاظ یہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے جو نبی علیہ السلام سے مروی ہے، قال، کہتے ہیں، قال اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات فرمائی ہے، احب عبادی الی اعجلہم فطرا، کہ مجھے میرے بندوں میں سے وہ لوگ زیادہ اچھے لگتے ہیں جو جلدی افطار کر دیتے ہیں۔ تو جلدی افطار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آسمان بالکل صاف ہے، گرد و غبار وغیرہ نہیں ہے، سورج کے غروب ہو جانے کا یقین ہو گیا، یا جس طرح آج کل ہمارے پاس ٹائم ہے موبائل پر یا کسی بھی چیز سے ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ اب سورج کا غروب ہونا یقینی ہے، تو پھر بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ افطار کا ٹائم ہو جانے کے بعد بلا وجہ اس کو لیٹ کرنا یہ یہود و نصارہ کی عادت ہے۔ مسلمانوں کو ان کے خلاف کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ جلدی افطار کر لیں۔ تو جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غروب سے پہلے، غروب کے فوراً بعد۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، پس بے شک سحری کھانے میں برکت ہے۔ تو یعنی سحری کی ترغیب دلائی۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ سحری نہیں کھاتے، وہ افطاری کرتے ہیں پھر افطاری کرتے ہیں، تو مسلمانوں کو ان کے خلاف حکم دیا گیا کہ وہ سحری کھائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ برکت کا ایک مطلب تو اطاعت ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب سحری کھائی جائے گی تو صحت بحال رہے گی، اور 24 گھنٹے کا روزہ رکھنے والے کی نسبت جو سحری کھا کے روزہ رکھتا ہے وہ طاقتور رہتا ہے، اپنے فرائض سر انجام دیتا رہے گا۔ تو ایک تو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کا اس کو فائدہ ہوگا، اور دوسرا اس کی اپنی طاقت برقرار رہے گی۔ تو سحری ضرور کھانی چاہیے، چاہے اگر کوئی بعض لوگ جو ساری رات ہی کھاتے پیتے رہتے ہیں، اگر کوئی ایسی صورت ہے یا کسی وجہ سے کھانا لیٹ کھایا ہے اور سحری کے وقت بھوک نہیں ہے، تو پھر بھی فجر سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا پی لو، چاہے ایک گھونٹ پانی یا دودھ یا کوئی اور چیز یا کھجور، کچھ بھی یہ سحری کی نیت سے کھا لینا چاہیے۔ اور یعنی یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد کھاتے ہیں، یعنی جیسے ہی اذان شروع ہوئی فٹافٹ کچھ کھا لیا، تو یہ غلط ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور کھا لینا چاہیے سحری کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت کرے گا۔ وعن سلمان بن عامر الضبی، سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور کے ساتھ افطار کرے۔ فإن لم یجد، پس اگر وہ کھجور نہ پائے، فلیفطر علی ماء، پس وہ پانی کے ساتھ افطار کر لے، فإنہ طہور، پس بے شک پانی بھی پاک ہے۔ رواہ الخمسہ، اسے خمسہ نے روایت کیا ہے، اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے، اور ابن حبان نے بھی اور حاکم نے بھی۔ تو کھجور کے اندر مٹھاس ہوتی ہے پوری، اور اس کے اندر ایسی طاقت ہے، قوت ہے، کہ ایک طرف تو یہ معدے کو قوت دیتی ہے، پھر یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے جو کمزوری ہو چکی ہوتی ہے، اعصاب کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ مقوی ہے، طاقت بخشتی ہے، اور جسم کی ساری ہر قسم کی کمزوری کو یہ دور کر دیتی ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے، یعنی سنت بھی ہے، اور یہ حقیقتاً یہ میڈیکل سائنس کے مطابق بھی یہ جسمانی قوت کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے۔ تو بلکہ کھجور ایک ایسی بہترین چیز ہے کہ اس کو اگر ہم سحری کے وقت بھی کھائیں، سنت سمجھ کے، زیادہ نہیں تو 2 کھا لیں، 3 کھا لیں، زیادہ نہیں دل چاہتا تو 1 کھا لیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ سارا دن انسان کا بلڈ پریشر، شوگر لو نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ ہے کہ پیاس سے بندہ بچا رہتا ہے، کمزوری سے بچا رہتا ہے۔
تو دونوں ٹائم یعنی سحری میں بھی اور افطاری میں بھی کھجور کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ سحری کے وقت بھی کھجور کھانے کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے۔ تو اگر کسی کو کھجور میسر نہ ہو کسی وجہ سے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ پانی کے ساتھ بھی روزہ افطار کر سکتا ہے، کسی نمکین چیز کے ساتھ بھی روزہ افطار کر سکتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ سنت سمجھتے ہوئے کھجور، اگر کوئی لوگ شوگر کے بھی مریض ہیں تو کھجوریں کئی قسم کی ملتی ہیں، ہلکے میٹھے والی بھی ہوتی ہیں، یا کھجور کا کچھ معمولی سا حصہ اتنا سا کہ جو اس کی صحت کو متاثر بھی نہ کرے اور سنت بھی ہو جائے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔